الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا أما بعد عزیز سامعین کرام سورہ مبارکہ سورہ النساء کی آیت کریمہ کا ایک حصہ ہے جس کی تلاوت کی سعادت حاصل کی۔ اللہ جل شانہ نے صاحبان ایمان کو یہ حکم نازل فرمایا کہ آپ اپنے بچاؤ کا سامان پر ایک مومن کی بقا کی جو بھی لوازمات ہیں اس آیت کریمہ کے اندر اللہ جل شانہ نے اس کے اپنی بچاؤ کے لیے جتنی بھی بقا کا سامان ہے اس کا حکم اللہ جل شانہ نے بیان فرمایا ہے۔ عزیز سامعین کرام آپ دیکھ لیں کہ اسلام کے مد مقابل کفر وہ سارا ہی آپس میں اتحاد کیے ہوئے، جس طرح کہا جاتا ہے یہ کفر جو ہے ملت وحدہ کا کردار ادا کرتا ہے۔ اسلام کے خلاف چاہے وہ کوئی طرف چاہے کسی بھی خطے کا کوئی غیر مسلم ملک ہے، اسلام کے خلاف وہ ریجڈ ہے۔ امریکہ جو اپنے آپ کو سیکولر ملک کہتا ہے، تو جب یہ افغانستان کا حملہ کرنے لگے تو وہ بش کہتا ہے کہ اسلیمی جنگی، تو بھئی ان کے چاہے وہ کوئی کافر ہو، منافق ہو، فاسق ہو، مشرک ہو، دنیا کا کوئی بھی مذہب رکھتا ہو، وہ سب اسلام کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں، سب مل کے اسلام سے نفرت کرتے ہیں اور اسلام کو دنیا میں ہٹانے کی بھرپور کوشش کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں حکم دیا ایمان والوں کو کہ بھائی اے ایمان والوں آپ نے اپنی بچاؤ کا پورا بندوبست کریں، ان کے اوپر بھروسہ نہیں رکھیں بلکہ آپس میں اتحاد اور آپس میں کیا کرنا ہے، آپ نے مل کے رہنا ہے۔ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحب ایمان لوگوں، تو ہر مسلمان کی ایک خواہش ہے وہ اپنے اندر یہ احساس رکھتا ہے کہ میں ایمان والا ہوں۔ فرمایا اے صاحب ایمان لوگوں خذوا حذرکم فانفروا ثبات، اپنے بچاؤ کا سامان پکڑے، اپنی بقا کا بندوبست کرو، فانفروا ثبات لا انفروا جميعا، پھر تم دستوں کی صورت میں دو اور اکٹھے ہو کر دو۔ تو اتحاد و اتفاق بھی آپ دیکھ لیں گے دنیا کے اندر مسلم ممالک میں سب سے زیادہ کہیں پہ لسانی، علاقائی اور مذہبی پتہ نہیں کس طرح سے اختلاف ڈالے گئے اور پوری بھرپور کوششیں ہو رہی ہیں۔ لسانی حوالے سے آپ دیکھ لیں، علاقائی حوالے سے دیکھ لیں، کسی نسبی حسبی ہر طرح سے مسلمانوں کو سیپریٹ الگ کرنے کی کوئی کوشش کی جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ کیا ہو گئے، مل جائیں، اکٹھے ہو گئے۔ مسلمان تو ایک دست باہر کی طرح ہے، ایک جسم کی مانا ہے۔ تو عزیز سامعین کرام ہم نے بھی کوشش کرنی ہے کہ اتحاد و اتفاق سے معاملہ زندگی کا گزارنا ہے۔ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے آپ دیکھ لیں، اسی اسپیکٹ میں دیکھیں، اربوں کے پاس دولتیں جو بے شمار ہیں، محلات تو ہیں، ایک ایک آدمی کے کئی کئی محلات ہیں، دولتیں ہیں، رونقیں ہیں، لیکن ہر بھی سامان نہیں۔ بڑے ممالک ہیں، فوج اپنی نہیں، دوسروں کی مرہون منت ہے۔ تو بھائی جب آپ دوسروں کی مرہون منت ہوں گے تو پھر آپ فائدے میں ہوں گے یا نقصان ہوں گے؟ وہ بات تدریج کوشش کر کے ابھی دیکھیں کہ لبنان کے ساتھ انہوں نے کیا کیا، شام کے ساتھ انہوں نے کیا کیا، عراق کے ساتھ انہوں نے کیا کیا، افغانستان کے ساتھ کیا کیا، یمن کے ساتھ آپ دیکھ کیا کر رہے ہیں، لیبیا کے ساتھ انہوں نے کیا کیا، پوری عوام کو بے وقوف بنایا۔ لیبیا میں انقلاب آیا، انقلاب بھاگ آیا، خالی لیبیا کے اندر 20 لاکھ مصری لوگ کام کرتے تھے، لیکن ان کا اتنا پیسہ تھا، اب وہ فرق ملک کو ہی نہیں جاتا، وہ سارا امریکہ انقلاب کے نام پہ سونا لوٹ کے لے گیا۔ بہت چیزوں نے کرنل قذافی کا تھا، فلانا تھا، جو لوگ ان لوگوں نے جو مسلمانوں کی تنظیم بنائی OIC، ان میں یہ کرنل قذافی، صدام حسین، ضیاء الحق، بھٹو وغیرہ اور دوسرے عرب، سب کو انہوں نے تبدیل موت نہیں کرنے، لیکن کیوں مسلم
الگ بنائی ہے تنظیم، اسلامی تنظیم کیوں بنائی؟ اور جو فلاں عیال تھا، فلاں ڈرامے، فلاں یہ فلاں جو بھی تھا مسلمان کے ساتھ، کبھی اسلام کے لیے نقصان دینے کا، تو یہ کوشش جاری ہے۔ پاکستان کو بھی مٹانے کی کتنی کوششیں کی، آپ دیکھ لیں 2000 کے بعد کیا حالات ہے پاکستان، آئے روز دھماکے ہو رہے تھے، آئے روز نئی دہشت گردی تھی، معاشی تزلزلی بھی ساتھ ساتھ تھی، اور حالات بھی سرے سے خلاف تھے۔ امریکہ نے ایک بیان جاری کیا تھا اس وقت کہ اس میں پاکستان کا نقشہ ہی نہیں، پاکستان کو وہ انہوں نے ضبط کر دیا۔ اللہ کے حکم سے پاکستان تھا، پاکستان ہے اور پاکستان رہے گا۔ تو یہ جتنی مرضی کوششیں کریں، پاکستان کے بارے میں بڑی باتیں کی جاتی ہیں جس پر جی بیکورڈ ہے، ترقی نہیں کر سکا، فلاں معاملات ہیں۔ پاکستان میں کسی بھی معاملے میں ترقی نہ کی ہو، لیکن اس نے میدان حرب میں کافی ترقی کی، اس سارے دیش کے لیے الحمدللہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، چاہے وہ ٹیکنالوجی جو مرضی دنیا میں پیچھے کھڑا ہو، لیکن جنگی معاملات میں تو پیچھے نہیں کھڑا، کیونکہ پاکستان کو پتہ ہے کہ میری سرمایہ کسی ہے، حالات جو کہ تو ہوں، روٹی چاہے ایک ٹائم کی ہو، لیکن اگر میرے پاس یہ حرب نہیں ہوگا، مسئلہ نہیں ہوگا کہ دوسرے دن بھی چھٹی کر دیں گے۔ تو آپ دیکھ لیں کہ ہم سے 9 گنا بڑا ملک انڈیا ہمارا دشمن ہے، جو 24 گھنٹے دشمن ہے، یہ کمینہ دشمن ہے، اور اسرائیل مکار دشمن ہے۔ وہ بھی ابھی وہ بتا رہے ہیں کل کہ وہ ان کے بھی پیارے ہندوستان غائب ہوئے، منافق دشمن امریکہ وہ نہیں ہمارے خلاف، سب کو پتا ہے، ان کے بھی کون ان کے ساتھ آئی ہے، وہ امریکہ ہو، اسرائیل ہو، آسٹریلیا ہو، فرانس ہو، یورپی ممالک ہو، سارے بھارت کے ساتھ، پاکستان کے ساتھ ہو۔ لیکن پاکستان کو ہم کو پتا ہے اگر ہم نے زیادہ یہ کیا تو انہوں نے جو ہے نہ انڈیا کو چھوڑنا ہے نہ اسرائیل کو چھوڑنا ہے، تو بچا کچھ تیسرے ملکوں کو انہوں نے چھوڑنا نہیں ہے۔ آپ اس طرح بے فکر ہیں، ہمارے وجود کو کسی نے مٹانے کی کوشش کی تو ہم عالم کفر کا سارا وجود مٹا دیں، چاہے وہ دنیا میں جہاں بھی بیٹھا ہے چھپ کے، تو انشاءاللہ ہمارے ساتھ اس کا بھی رہے گا، اور اسلام کا نام لینے والے تو ڈھیر سارے ہوں گے، لیکن رام رام جپنے والا کوئی بندہ باقی ہم نہیں چھوڑے، تو انشاءاللہ یہی معاملہ ہوگا۔ تو آپ دیکھ لیں کہ 6 اور 7 کی درمیانی شب کو جو انہوں نے ہندوستان میں رات کی تاریکی میں کمینوں کی طرح ایک حملہ کیا، جو صرف نہ پاکستان کی سالمیت پہ حملہ تھا بلکہ پاکستان یا اسلام کے شعار مساجد پہ حملہ، وہ بہاولپور میں مسجد سبحان ہو، یا مظفر آباد میں مسجد بلال ہو، یا مریدکے میں مسجد ام القریٰ ہو، یہ کیوں انہوں نے ٹارگیٹ کی؟ وہ ہمارے اسلامی شعار کو کیوں ملانا چاہتے ہیں؟ جہاں کلمہ حق اور جہاد کا کلمہ بلند ہوا تو وہ ان کو مقام عبرت بنانا چاہتے ہیں۔ تو آپ دیکھ لیں انشاءاللہ کہ بھائی جو ہے وہ چاہے وہ مریدکے میں رات کو کلاس ہوا، ایک نماز بھی وہاں رکی نہیں ہے، صبح کی آذان بھی ہوئی، صبح کی نماز میں ہزاروں لوگ شامل تھے، تو مساجد کو گرانے سے مسجد کا وجود ختم نہیں ہوتا۔ آج مسجد سبحان کو دیکھیے گا، لاکھوں لوگ وہاں جمع ہوں گے، چاہے وہ ٹوٹی مسجد ہو، چاہے دھوپ میں کھڑے ہو، لیکن اسلام کے ساتھ محبت کرنے والے ان چیزوں کی دیکھتے نہیں۔ نہ یہ بزدلانہ اقدامات ہمارے ایمان کو کمزور کر سکتے ہیں۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں وہ مسلمان بھی صحیح نہیں جو بدھ ہیں، ایمان شہادت کا درجے پر فیض کراتا ہے، ہم تو شہادت کو زیادہ پسند کرتے ہیں۔ غلامی کی زندگی سے شہادت کی موت کتنی افضل ہے، تو ہمیں تو موت نہیں آئے گا، شہادت موت ہے، بے شہادت تو حیات ہے۔ انشاءاللہ ان کے جتنے بھی منصوبے ہیں وہ مساجد پہ وہ انہوں نے سب سے زیادہ جدید ترین جنگی تکنیک کو استعمال کیا، کیونکہ زمین پر میزائل ڈالتے ہیں نا تو روکنے کے چانسز زیادہ ہے، تو انہوں نے جہازوں کو بارڈروں پہ لگا کے وہاں سے فائر کی تاکہ چونکہ وہ اتنا تیز فائر ہوتا ہے اس کو روکا بھی نہیں جاتا، یا روکنے کی کوشش کرے مزید نقصان ہو جاتا ہے، کیونکہ ہوا میں اور طیارے 50 سے زیادہ طیارے پاکستانی فضائی حدود میں تھے، تو اگر کوئی ایک مس ہو جاتا تو وہ کتنے سینکڑوں لوگ اور لقمہ اجل ہو جاتے۔ تو پاکستان کو پورا پتا تھا
تمہارے اس میں اور بھی جنگی کئی معاملات تھے، تو انہوں نے اسی طرح جہلم نیلم منصوبے پہ بھی جو ہے وہ حملے کی کوشش کی اور اس کو بھی جزوی نقصان پہنچایا۔ سیالکوٹ، کوٹلی وغیرہ 6 جگہوں پہ انہوں نے حملہ کیا۔ تو بھائی مسلمان تو جذباتی قوم ہے، تو یہ تو چاہتے ہیں کہ جس سے بھی پوچھیں وہ کہے گا ایٹم بم چلا، باہر کسی کی یہی وہ کہتے ہیں کوئی نہیں ہمارا وجود ہو نہ ان کا بھی نہ ہو، بلکہ ہم نے تو جتنے بھی لبرل لوگ تھے نا ان کو بھی سنا ہے، ہر کوئی یہی کہہ رہے کہتے ہیں نہیں اس کا جواب دو، چاہے وہ دنیا دار ہے ڈرپوک ہے جو مرضی ہے، لیکن وہ یہ بات کہہ رہا ہے کہ اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں۔ حالانکہ انڈیا نے صاف بتایا کہ اگر آپ حملہ کریں گے تو ہم آپ کے اوپر دوبارہ حملہ کریں گے، یہ جنگ مسلط کریں گے۔ پھر بھی پورے پاکستان کے جتنے بھی جو تھنک ٹینکس ہیں یا جتنے بھی میڈیا پہ بیٹھے لوگ ہیں، ایک نے بھی نہیں کہا کہ آپ جنگ نہ کریں، آپ صلح کی کوشش کریں، کہتے نہیں اس کو تو آپ پہلے بدلا لینا، اگلی بار بات میں تو انشاءاللہ جو ہے وہ پاکستانی اسی لمحے ان سے بدلا لے گے۔ یہ کل وہ بتا رہے تھے کہ بھئی ہم نے 15 شہروں پہ پاکستان نے حملہ کیا، تو ہم نے کیا ہے وہ سارے حملے جو ہے وہ ہم نے معطل کر دیا۔ جھوٹ اتنے ہیں کہ اسی وقت جب یہ انہوں نے میزائل داغے، پاکستان ہر اس جہاز کو مار گیا جس نے میزائل پھینک دیا اور ڈھونڈ کے بعد الباقی بھی موجود تھے، جہاں 1 گھنٹہ ڈاگ فائٹ ہوتی رہی اور یہ آمنے سامنے لڑتے رہے۔ رافیل اور جو ان کا سپر پاور جہاز تھا جو آج تک دنیا میں گرا نہیں ہے، پاکستان وہ 3 گرا تھے، MiG 29 Su-30، وہ سارے جہاز اور اس سے بھی زیادہ چانسز تھے۔ تو یہ اس وقت ان کا ڈیفینس سسٹم کیا تھا، سامنے جہاز کریں اور سب کو پتہ تھا یہ جنگ ہو رہی ہے، 4 گھنٹے لڑتے رہے، کوئی میزائل کو روکنے کی صلاحیت نہیں۔ تو پاکستان جب میزائل داغے گا حملہ کرے گا تو پوری دنیا کو ان کو بتانے کی ضرورت نہیں ہوگی، خود سب کو پتہ چل جائے گا کہ حملہ ہو گیا۔ تو پاکستان چونکہ اپنی ایک ترین اپنی ان کا ایک ظاہر ہے کہ ایک عام آدمی کی سوچ اور ایک آرمی مین کی سوچ جس جو جواب دے ہے اس کی سوچ میں تو فرق ہوگا، تو وہ تو دیکھ رہے ہیں اور انہوں نے انڈیا نے جان بوجھ کے اپنے شہر پہ حملہ کر دیا۔ آدم پور سے میزائل فائر کیے تھے اور ایک جو انڈیا کا پنجاب ہے امرتسر وہاں پہ میزائل ڈال دی تاکہ سکھوں کو پتہ چلے کہ پاکستان سے ڈالے، کیونکہ ان کو پورا پتہ ہے کہ اب جب بھی جنگ ہوئی کشمیر کا ایک مسلمان بھی پاکستان کے خلاف نہیں لڑے اور پنجاب کا ایک سکھ بھی ان کا ساتھ نہیں دے گا۔ تو انشاءاللہ پاکستان نے ان حالات میں یہ ڈیولپمنٹ ضرور کی ہے، نہ سکھ ان کے ساتھ ہے اور نہ مسلمان کشمیر کے ان کے ساتھ ہے۔ یہ جتنے بھی انٹرویو لیتے ہیں کسی نے بھی پاکستان مرد آباد میں نہ رہا ہے، جتنا مرضی ہو گئے ان کو پتہ ہے کہ کشمیر بنے گا پاکستان۔ انشاءاللہ یہ جتنی بھی کوشش کریں تو پاکستان نے ان کو واضح بتا دیا کہ ایسے تمام علاقے جہاں پہ سکھ رہتے ہیں، چونکہ انہوں نے بھی پاکستان کے خلاف کبھی کوئی معاملہ نہیں کیا اور ہم بھی ان کے اوپر کبھی بھی حملہ نہیں کریں گے، اور کشمیر میں جموں میں بھی اسی طرح پاکستان پبلک کے اوپر کبھی بھی حملہ نہیں کرے گا جو مرضی ہو۔ باقی انہوں نے کسی کو بھی معاف نہیں کرنا۔ تو پاکستان کا ایک حرکتی طریقہ ہے، کیونکہ ہم مسلمان بھی ہیں، سویلائزڈ بھی ہیں، ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ جوان کا مقابلہ جوان سے، یہی طرح نہیں ہے کہ بچوں کو مار دیا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنے آدھے سے زیادہ معصوم بچے شہید ہوئے، خواتین بچے اور خواتین زیادہ ہیں، باقی تھوڑے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ بھئی اتنا یہ نیک لوگ ہیں، بچوں کو شہید کر کے خوشیاں منا رہے ہیں۔ انہوں نے پورا ایک ٹرینڈ چلایا، چھوٹے چھوٹے بچوں کی لاشوں پہ خوشیاں منا رہے ہیں جی ہم نے ورلڈ کپ جیتے۔ تو پاکستان ہماری فوج کوئی نامرد نہیں ہے، انہوں نے پہلے بتایا کہ ہم نے فوج کو نشانہ بنایا۔ اب آپ سول لوگوں کو مارنا آسان ہے فوجیں، تو ہم تو بہادر ہیں۔ تو پاکستان نے جو حملہ کیا وہ سری نگر کے فورس پہ حملہ کیا، سری نگر کے ریجمنٹ پہ، وہاں پہ جو ان کی چھاؤنیاں ہیں وہاں پہ حملے کیے، اور انشاءاللہ جو ہے مزید بھی یہ اسرائیل چھپا دشمن، منافق دشمن امریکہ، یہ سارے مل جائیں تو الحمدللہ پاکستان ایک ناقابل تسخیر ہوئی۔ ہم نے چاہے جتنے مرضی حالات تھے، پاکستان نے برے حالات میں بھی اپنے ایٹمی پروگرام کو ختم نہیں کیا بلکہ اس کو اور بڑھایا۔ تو BBC نے ایک تجزیہ کیا کہ جنگی جہازوں میں بھی پاکستان کام ہے، توپوں میں بھی کام ہے، میزائلوں میں بھی کام ہے، لیکن ایٹم بم میں پاکستان نے کوئی کمپرومائز نہیں۔ ایٹم بم میں انڈیا کے پورے مقابلے میں
بلکہ ہمارے پاس اتنے ہیں کہ ہم عالم کفر کو اٹھانے کی پوری کوشش یا پوری صلاحیت کرتے ہیں۔ تو انشاءاللہ اگر انہوں نے میرے کے بھی ہمارے خلاف کوشش کی تو ہم یہ واضح بتانا چاہتے ہیں کہ ہم نہ عراق ہیں، نہ لیبیا ہیں اور نہ سیریا ہیں، ہم پاکستان ہیں۔ اور انشاءاللہ یہ جتنے مرضی سپر پاوریں ہوں اور بڑے طاقتیں ہوں تو یہ ہمارا کچھ بھی مقابلہ یا ہم سے یہ جیت نہیں سکتے۔ اگر مومن ہے تو بے دیر لڑتا ہے شیطان، ابلیس کو ہے دور اپنی مشینوں کے بھروسے۔ تو مومن تو انشاءاللہ وہ ناقابل تسخیر ہے۔ ہمارے تو ہمسایوں نے بتا دیا، تو آپ سے بتائی تھی، انہوں نے بھی بتا دیا تھا کہ دنیا کے 48 ممالک جو اپنے آپ کو دنیا کے ہائی ٹیک ٹیکنالوجی کا مالک سمجھتے تھے، امریکہ کو کس طرح افغانوں نے مار بنائی، تو ہم تو ان سے بھی زیادہ خطرناک ہیں، اور ہماری فوج بھی خطرناک ہے، ماشاءاللہ عوام بھی۔ تو یہ وہ عوام نہیں ہے کہ جو چھپ کے بھاگ گئے، بلکہ پاکستانیوں نے تو یہ کہ جہاں کے مسائل داغے گئے نا پورا شہر نہیں پہنچ گیا۔ بعد ہم کسی سے بھی پوچھیں وہ شہادت کو جو ہے وہ اس کے حق میں ضرور ہو کہ شہادت ایک درجہ ہے۔ تو ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ یہ انشاءاللہ اگر انہوں نے موقع دیا تو پاکستان کے ساتھ پاکستان کے عوام بھرپور طریقے سے کھڑی ہے اور ان کا بھرپور طریقے سے مقابلہ کرے۔ وزیر صاحب نے جناب بھارت نے جو پاکستان کے اوپر حملہ کیا اس کے اوپر 4 ہفتے لگتی ہیں۔ ایک تو اس نے پاکستان کی سالمیت پہ حملہ کیا، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں، ہماری آزادی ہماری سالمیت پہ حملہ ہم کبھی بھی برداشت نہیں کریں گے۔ دوسرا اس کا جرم یہ ہے کہ اس نے مساجد کو ڈالے، اور ہمارا تو ایمان ہے کہ یہ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، یہ مساجد کس کے لیے ہے؟ اللہ جل جلالہ، یہ تو ہمارا شعار ہے۔ مساجد کی بے حرمتی کسی لحاظ سے ہم قبول نہیں کریں گے۔ قرآن مجید کے واضح احکامات ہیں، فرمایا کہ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا۔ تو اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں اس سے بڑا ظالم کون ہے جو مساجد میں اللہ کے ذکر سے روکے یا پھر وہ کوشش کرے وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا اور بربادی کی کوئی کوشش کرے۔ تو چاہے وہ انفرادی طور پر کوئی مساجد پہ حملہ کرنے والا ہو، چند لوگ ہوں یا کوئی ملکی طاقت ہو، مساجد ہمارا شعار ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے واضح اس بارے میں احکامات ہیں، فرمایا کہ مساجد پہ حملہ کرنے والے کے اوپر جہاد واجب ہو جائے۔ ایسا آدمی جو مساجد کو نقصان پہنچائے انفرادی طور پر بھی کرے گا، فکری طور پر اس کے اوپر سزائیں ہیں، اس کو کوڑے لگائے جائیں، سزائیں دی جائیں۔ اگر وہ مسجد میں کسی کی جان لیتا ہے تو وہ پھر قاتل ہے اور کسی قتل کی سزا قتل ہے۔ تو ایک انہوں نے پاکستان کی سالمیت، دوسرا ہمارے شعار مساجد کے اوپر حملہ کیا ہے، اور اس کے بعد دیکھیں قرآن مجید کو شہید کرنا، تو کتنے قرآن مجید تھے، یہ مجید کے میں پوری لائبریری تھی، تو انہوں نے قرآن مجید کے اوراق، یہ کتنا بڑا ظلم ہے کہ قرآن جیسی رحمت والی کتاب اس کی توہین کی جائے اور اس کے اوپر بمباری کی جائے، تو انشاءاللہ اس کا ہم ضرور حساب لیں۔ اور چوتھا اس کا یہ ہے کہ بزدلانہ اقدام، کہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں اور خواتین کو شہید کرنا، تو یہ تو چھوٹی بات ہے۔ تو یہ 4 بڑے اقدام کے ہیں ہندوستان میں اپنی بربریت کے، تو انشاءاللہ ہم اس کا بھرپور جواب دیں گے۔ ان کو یہ ہے کہ بھائی کیونکہ جہاد کے خلاف ایک میڈیا وار ہے، اور جو بھی جہاد کے لیے کھڑا ہو بس یہ جو ہے نا یہ دہشت گرد ہے، اپنے ملک کے دفاع کے لیے، اپنے دین کے دفاع کے لیے، اپنی جان اور مال کے دفاع کے لیے کھڑا ہونا یہ دہشت گردی ہے۔ یہ ہمارا رائٹ ہے، ہمارا حق ہے۔ جب مولانا مسعود اظہر جہاد کے لیے گئے ہندوستان تو وہاں پہ ان کو آرمی نے پکڑ لیا، تو خیر وہ تماشا ہم لوگ اس وقت بہت بچے تھے، تو ساری دنیا نے دیکھا کہ ان کے بھائی نے جہاز ہائی جیک کیا، اور جو ہے انڈیا کی جو ہے وہ انہوں نے انڈیا کی گورنمنٹ سے مولانا مسعود اظہر کو واپس لے لیا۔ آپ دیکھ لیں تو کتنا کامیاب آپریشن تھا۔ ان کو یہ بھی خوف ہے، وہ پاکستان میں وہ لوگ جو جہاد کی بات کرتے ہیں وہ ان کو مقام عبرت بنانا چاہتے ہیں۔ تو الحمدللہ یہاں کوئی ایک مسعود اظہر نہیں، یہاں تو کئی ہیں۔ اگر یہ نوبت آئی تو پھر ہر جگہ سے کسی کی آواز نکلے، تو انشاءاللہ جب اگر یہ حالات انہوں نے ہمارے اوپر لگائے تو جان کے تو پھر ہر بندہ جو ہے نا وہ ہر بندہ اللہ کا مجاہد بن جائے، ہر بندہ جو ہے وہ پھر خالد بن ولید کا سپاہی بن جائے۔
انشاءاللہ تو بھائی یہ جتنی مرضی کوششیں کریں یہ اصل میں اپنے ناکامیوں پہ جو پردے ڈالنا ہے میڈیا وغیرہ سے ہمیں وہ سیاسی سماجی لسانی علاقائی ان تقسیموں میں لگا رہے ہیں. تو بھائی مسلمان جو ہے وہ تو جذب واحد کی طرح تو ہم بھی کوشش کریں گے کہ جذب واحد کی طرح اپنا معاملہ اور اپنی زندگی کو گزاریں. تو قرآن مجید کا واضح حکم تھا کہ ایسے آدمی بڑے ہی ظالم ہیں جو مساجد کے حوالے سے کیا کریں اللہ کے نام سے روکے یا پھر وسعاتی خرابی تو یا پھر بربادی کی کوئی کوشش کریں. اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ یہ لوگ ایسے ہیں وقاتلوا فی سبیل اللہ. تو فرمایا کہ پھر آپ کیا کرو وقاتلوا فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں لڑو. الذین یقاتلونکم جو لوگ آپ سے لڑتے ہیں تو ان سے پھر مقابلہ کریں چاہے وہ پوری دنیا ہو چاہے وہ ایک پل ہو چاہے وہ 10 ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فرمایا کہ سورۃ البقرہ الذین یقاتلون. تو بھائی ہم تو کبھی بھی پہل نہیں کرتے چاہے وہ بدر کا مقام ہو چاہے پاکستان نے کوئی جنگیں لڑی ہو دشمن نے ہمیں حملہ کیا اور پھر ہم نے اس کا منہ توڑ جواب دیا. تو انشاءاللہ کہ تاریخ ہم پھر ایک دفعہ رقم کریں گے اور دنیا دیکھے گی اور عالم کفر کے سینوں پہ ہم منہ ضرور ڈالیں ان کو ہم چھلنی ضرور کریں گے. اور مومن شیر ہے یہ لڑے کا مقابلہ نہیں کریں. انشاءاللہ ہم نے اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ رکھ کے اس کے اوپر ایمان رکھ کے اور کسی کو بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. الحمدللہ یہ تو فلسطین تھوڑا ہے کہ اسرائیل کی طرح دھماکے کریں گے ہم بیٹھے رہیں گے نہیں. الحمدللہ یہ جو کریں گے اس سے بھی زیادہ یہ نقصان ہے. تو آپ کو کسی طرح سے بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں. ہاں اسلام یہ ضرور کہتا ہے اگر کوئی آدمی وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَانْجَنَحَا لَهَا فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. ہاں اگر وہ صلح کی طرف مائل ہے تو آپ بھی صلح کی طرف مائل فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. کس پہ بھروسہ رکھیں اللہ جل شانہ پہ بھروسہ رکھیں. ہاں جن لوگوں نے زیادتی کی ہے اور مساجد کو نقصان پہنچایا جس طرح آپ نے دیکھا کہ جن جہازوں نے پاکستان کی مساجد کو میزائل داغے تھے پاکستان نے انہیں نیز کو نابود کر دیا. الحمدللہ بدلہ تو اتار چکے مزید بھی ہم ان کو بتائیں گے کہ انشاءاللہ کہ مومن کسی سے دبنے والا ہرگز نہیں یہ جھکنے والا بھی نہیں. تو انشاءاللہ پاکستان اسلام کے نام پہ بنا ہے. پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ. تو یہ جو اللہ کے دین کے نام پہ بنا ہو اس کو ہلانا کوئی عام بات نہیں. تو انشاءاللہ پاکستان کی اتنی طاقت ہے اتنا تیل ہے کہ پاکستانی کو واضح بتا دیا ہے ہم نہیں تو صبر. اگر وہ ہمارے ایک ہی شہر کو نشانہ بنائیں گے تو انشاءاللہ پاکستان اس دنیا کا نقشہ جو ہے بدل کے رکھ دے گا. کہیں بھی کافر کو سکون سے سونے نہیں. الحمدللہ اگر ہمارے ساتھ انہوں نے کوئی جو ہے ایسی حرکت کرنے کی کوشش کی اسرائیل کبھی انشاءاللہ ہم اپنے ساتھ ہی ختم کریں. کوئی بھی اس لیے وہ سارے سکون سے بیٹھے ہیں اگر ہم نے ان کو چھیڑ دیا پھر یہ نہ ہو کہ پھر یہ عالم کفر جو ہے وہ سارے کا سارے مٹنا ہے. تو انشاءاللہ یہ بھی ایک دن ہم دیکھیں گے کہ ان کا انجام کیا ہوتا ہے. تو بہرحال جو ہے ایمان بہادری کی علامت ہے کفر بزدلی کی ایمان جو ہے وہ دلیل ہے. اللہ جل شانہ نے سورہ آل عمران میں فرمایا کہ لن یضروکم الا اذا. یہ تمہیں خفیف سی تقریر کے سوا کچھ بھی نقصان نہیں پہنچاتا. وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ. اگر یہ تم سے لڑیں گے تو پھر کر بھاگ جائیں گے. ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ. یہ جو ہے پھر ان کو اللہ جل شانہ نے واضح فرمایا کہ پھر ان کو کوئی بھی مددگار میسر نہیں. اللہ تو مددگار ہمارا ہے ان کا کون مددگار. تو بھائی جس کے ساتھ رب اس کے ساتھ سب. انشاءاللہ یہ مارکا یہ کوئی علاقائی جنگ نہیں. اصل تو مسئلہ کفر و اسلام کا ہے. اصل مسئلہ کفر و اسلام کا ہے. وہ مسلمان ہمیں دیکھتے کہ مسلمان پھر یہ اتنی سازشوں کے باوجود بھی یہ منظم کھڑے ہیں. باقی تو آپ دیکھ لیں کہ جب عراق پہ حملہ کرنے لگے نا تو وہ امریکی اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ انہوں نے وہ سیستانی تھا ایک عالم شیعہ اس کو پتہ کتنے ملین ڈالر رشوت دی. سیستانی نے فتویٰ دیا کہ کوئی بھی شیعہ آدمی جو ہے وہ صدام کی فوج میں نہیں لڑے.
وہ پہلے سے ہی انہوں نے کر دیا، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ عراق کس کی جھولی میں؟ وہ ایرانیوں کی جھولی میں امریکہ نے ڈال دیا، وہ انتظام انسلام سارا۔ تو بھائی یہ ہم نہ عراق ہیں نہ ہم گلبرات ہیں، تو انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے کہ ہم کون ہیں۔ تو وہ بڑی بڑی سازشیں کر رہے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کی ہر فوج کو بھی بدنام کیا، سیاست کو بھی بدنام کیا، بیوروکریسی کو بھی بدنام کیا، علماء کو بھی بدنام کیا، جماعتوں کو بھی بدنام کیا، علاقوں کو بھی بدنام کیا، پھر حاصل کیا کریں؟ کوئی ایک آپ مکتب فکر بتائیں، کوئی ایک کورس بتائیں کہ جس کے بارے میں پروپیگنڈا نہ ہو۔ وقت کا فرشتہ بھی جسٹس ہو وہ بھی بدنام، ایمان ترین آدمی سیاست میں ہو وہ بھی بدنام، فوج میں جتنا مرضی ہو مومن ہو کوئی، کیونکہ یہاں پہ طریقہ ساری میڈیا کی بات نہیں، یہاں ہر عالم قابل ملامت ہے، ہر ادارہ قابل مذمت ہے، کسی کو کوئی پرواہ نہیں، بس نفرت کے بیج ہی ہر طرف بوئے گئے۔ انشاءاللہ پھر آپ دیکھ لیں کہ ہر کوئی اتنی بدنامی کے باوجود بھی اس سسٹم کو چلا رہا ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ کوئی ہے انہوں نے یہ جو ففتھ جنریشن باہر تھی، کسی ایک کو قابل عزت چھوڑا ہے، کوئی کسی کی ریسپیکٹ کر کے راضی ہے؟ کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ ساری پراکسی بار لڑی ہے، ساری بار کے ذریعے ہر بندے کو ہر ادارے کو قابل ملامت بنا دیا، اور تاکہ لوگ ایک دوسرے سے نفرت کریں۔ ہم جتنے مرضی جس لیول کے ہوں، مسلمانوں کا ایک طریقہ ہے، چاہے وہ جتنا مرضی ہو، وہ غداری نہیں کرے گا، وہ اپنے اسلام کے ساتھ منافقت نہیں کرے گا، وقتی طور پر وہ غلطیاں کرتے۔ اور بات ہے، جب یہ کچھ عرصہ پہلے سعودیہ پہ زمین تنگ کرنا چاہ رہے تھے تو پاکستان کی آنکھیں دیکھ کے بھی ڈر گئے، کیونکہ انہوں نے واضح کہا تھا حکومت جس کی مرضی ہو، ہم جتنے مرضی ہو، جس نے بھی سرزمین حجاز پہ قدم رکھنے کی کوشش کی، اتنے ہی دفعے ہم نہیں دیکھیں گے وہ سپر پاور ہے فلاں ہے، تو ہم نے انشاءاللہ اس کو دنیا سے جس کو نبود کر دیا، چاہے ہمارا کچھ بچے نہ بچے۔ اس لیے وہ کعبہ بھی محفوظ ہے، اور ہر جگہ وہاں پہ یہ چھوڑتے کبھی نہ چھوڑتے، انتظام کے نام پہ، ڈراموں کے نام پہ مختلف۔ الحمدللہ پاکستان ان کا محافظ ہے، ظاہری بھی اور خفیہ بھی۔ بعض جگہوں پہ کیونکہ ہمارا اسٹیٹ کا سسٹم ہے تو پھر بعض جگہوں پہ خفیہ معاونت کرتا ہے اور بعض جگہوں پہ ظاہری کرتا ہے، لیکن یہ ساری دنیا جانتی ہے جہاں بھی مسلمانوں پہ ظلم ہوتا ہے پاکستان اس کی مدد کو ضرور کرتا ہے۔ ہمارے اوپر پابندیاں بھی ہیں، کتنے ممالک کی پاکستان نے جنگیں لڑی، کتنے ممالک کی لڑی۔ بھائی ظاہر ہے کہ مسائل بھی ہیں، مسائل بھی ہمارے پاس کام ہے، لیکن پھر بھی ظاہری اندرونی جس طرح بھی ہو کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی رمق ہم بھیجتے ہی رہتے ہیں تاکہ یہ نظام چلتا ہے۔ عزیز سامعین کرام، تو یہ ایک ہمارے ہاں ہر ادارے کے بارے میں جو منفیت ہے اور نفرت ہے ہر شخصیت کے بارے میں، یہ بہت بری بات ہے۔ یہ اصل میں یہ مینٹلی ہے۔ ابھی دیکھیں گے کہ پاکستان کے کمزور ہے، فلاں ہے، یہ ہے، تاکہ یہ لوگ ہیجیٹیٹ ہو، کمزور ہو، ڈرے۔ الحمدللہ نہ ہمیں ڈرنے کی ضرورت ہے نہ ہمیں کسی بات کا فکر ہے۔ تو میں تو بار بار یہ بات کہہ رہا ہوں، اگر ہمارے وجود کا خطرہ ہے تو پھر ان کے وجود کو زیادہ خطرہ ہے، کیونکہ ہمارے سروائیول کے لیے یہ ہم نے ان کو کبھی بھی نہیں چھوڑا۔ اگر یہ ہمارے وجود کے لیے خطرہ بنیں گے تو انشاءاللہ پھر ہم آخری حد تک پہنچ جائیں گے، پھر ان کا نام بھی دنیا میں لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ تو انشاءاللہ جو ہے اس قوم کا یہ اس طرح کا جو مورال ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قتل دون مالہ فہو شہید، فرمایا کہ جو آدمی اپنے مال کی حفاظت میں مارا گیا، قتل ہوا، وہ بھی شہید ہے۔ ومن قتل دون اہلہ فہو شہید، اور اسی طرح جو آدمی اپنے اہل و عیال گھر والوں کی حفاظت میں مارا گیا وہ بھی کیا ہے؟ شہید ہے۔ اور اسی طرح فرمایا کہ جو آدمی ومن قتل دون دینہ فہو شہید، اور جو آدمی اپنے دین کی حفاظت کرتا ہوا قتل کیا گیا وہ بھی کیا ہے؟ وہ بھی شہید ہے۔ اور اسی طرح فرمایا کہ جو آدمی ومن قتل دون دمہ فہو شہید، اور جو آدمی اپنی بقا کے لیے لڑا وہ بھی کیا ہے؟ شہید۔ عزیز سامعین کرام، اسلام میں تو اپنا جان، اپنا مال، اپنی عزت، اپنا وطن، یہ سب کچھ کو کیا ہے؟ اس کی حفاظت کرنے والے کو شہید کرنا ہے۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں، یہ کوئی عام بات نہیں، یہ بڑی بات ہے۔ تو عزیز سامعین کرام، ہمیں کوئی گھاٹا نہیں، جو بھی آپ قربانی، جو بھی کوشش، جو بھی جستجو، جو بھی عمل اسلام کی بقا کے لیے، اسلام کی خدمت کے لیے، اپنی جان، اپنے مال، اپنے ملک کی حفاظت کے لیے کریں گے، وہ سب کا درجہ ہے، سب کا مقام ہے، سب کی شان ہے۔ بلکہ نبی کریم
صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے بارے میں جو اسلامی سرحدوں کے محافظ ہیں ان کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا؟ جو ڈھیر ساری احادیث تھی ان میں سے ہم نے دو کا انتخاب کیا ہے۔ فرمایا کہ رباط یوم فی سبیل اللہ خیر من الدنیا وما علیہا وموضع صوت احدکم من الجنہ خیر من الدنیا وما علیہا۔ عزیز سامعین اکرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے راستے میں دشمن سے ملی ہوئی سرحد پر ایک دن کا پہرا دینا دنیا و ما فیہا سے، اور جو شخص اللہ کے راستے میں شام کو چلے یا صبح کو وہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ تو عزیز سامعین اکرام، کون سے آداب جو آدمی اپنی جان کی بازی لگا دے دوسروں کے لیے سکون کا باعث بنے، اسلام نے اس کو کیا کہا؟ فرمایا کہ خیر من الدنیا و ما علیہا، کہ دنیا و ما فیہا سے بھی بہتر ہے۔ عزیز سامعین کرام، یہ اسلام کی سربلندی کے لیے، اور چونکہ اسلام کی بنیاد اور اس ملک کی بنیاد ہے، اگر اسلام نہ ہو تو پھر اس ملک کی کیا حیثیت ہے؟ کچھ بھی حیثیت نہیں۔ ہماری دوستیاں بھی اسلام کے حوالے سے، ہماری دشمنیاں بھی اسلام کے حوالے سے۔ انشاءاللہ ہم جو ہے اس ملک کا بھرپور طریقے سے دفاع کریں۔ اور جو آدمی فرمایا کہ ایک اور حدیث میں فرمایا رباط یوم فی سبیل اللہ خیر من الف یوم فیہ ما سواہ، رباط یوم فی سبیل اللہ خیر من الف یوم فیہ ما سواہ من المنازل۔ فرمایا کہ نسائی میں کہ جو آدمی اللہ کے راستے میں ایک دن سرحد پر تیار ہو کر بیٹھا نیکی کے دوسرے مقامات میں 1000 دن بیٹھنے سے زیادہ ہے۔ یہ نسائی میں ہے کہ یعنی اپنے ملک کی حفاظت کے لیے کھڑا ہونا اور حفاظت کا پورا بندوبست کرنا کسی جگہ 1000 دن بیٹھ کے عبادت کرنے سے زیادہ افضل ہے، کیونکہ اس میں جان کا بھی خطرہ ہے، یہ بھاگنے کا کام ہے۔ تو ایک اور جگہ پہ بیٹھ کے باتیں کرنا یہ آسان ہے، اور موت کے منہ میں جا کے کھڑا ہونا اور کفر کے سامنے جو ہے وہ سینہ سپر ہونا یہ کوئی چھوٹی بات ہے۔ اس کے لیے ذکر چاہیے، اس کے لیے ایمان چاہیے، اس کے لیے ہمیں جو ہے وہ طاقت ایمانی چاہیے۔ اور مسلمان جو ہے جس طرح میں نے پہلے بھی عرض کیا، مسلمان بزدل نہیں ہوتا، تو ہم ہرگز نہ بزدل ہیں نہ بزدلی کو پسند کرتے ہیں، بلکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اسلام چونکہ امن کا کہوارہ ہے، اسلام امن کو پسند کرتا ہے، ہم بھی امن کو پسند کرتے ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح فرمایا وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم، جو لوگ پھر اس امن کے گہوارے کو تباہ کرنا چاہتے ہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اب کوئی گنجائش نہیں، اب ایسے لوگوں سے آپ لڑیں، آپ ایسے لوگوں سے مقابلہ کریں اور یہ ثابت کریں کہ آپ ایمان والے ہیں۔ اور اللہ جل شانہ نے یہ وعدہ فرمایا اگر ایمان کی طاقت انسان کے اندر آ جائے تو فرمایا کہ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تمہارے اندر جوہر ایمان ہو، بس پہ ایمان ہو تو پھر تم غالب ہو، پھر تمہارا لیڈر ہوگا۔ پھر یہ دنیا کی ساری ٹیکنالوجیاں، اور آپ دیکھ لیں کسی طرح سے اگر دنیاوی میل دیکھیں تو انڈیا کا خرچہ کس طرح مقابلہ کرتا ہے، جس کی فوج بھی کئی گنا زیادہ، بجٹ 9 گنا زیادہ، ہر چیز مسئلے میں ہر چیز میں وہ زیادہ، لیکن پاکستان پھر بھی اس کا مقابلہ کرتا ہے، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے ایک مسلمان کے مقابلے میں 10 کافر مسلمان کو ہینڈل کر سکتا ہے اللہ کے فضل سے۔ تو ہم چاہے وہ افراد میں کم ہیں، وسائل میں کم ہیں، لیکن اللہ کا ایک نظام ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر مومن ہے تو بے تیز لڑتا ہے سپاہی، ابلیس کو ہے جو اپنی مشینوں کو۔ یہ بیچارے کیا کر سکتے ہیں کہ دنیا کی ٹیکنالوجیاں یہ بھی وقتی ہیں، لیکن جب اللہ کی نصرت و مدد ہو تو پھر دنیا کی ہر ٹیکنالوجی اللہ کی مدد کے آگے فیل۔ تو ہمیں اللہ کا جو ہے مدد چاہیے، نصرت چاہیے، اور اسی کی آپ دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس ملک کی مدد ہو، نصرت ہو۔ جو آیت کریمہ شروع میں نے پڑھی تھی وہ یہی ہے یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثبات او انفروا جمیعا، اے صاحب ایمان لوگوں اپنے بچاؤ کا سامان اکٹھا کرو۔ تو عزیز سامعین کرام، جو مسلمان ممالک جو ہے دنیا کے باقی معاملات میں لگے رہے ان کے وجود کو بھی خطرہ ہے، تو ہمیں تو پتا تھا کہ ہمارے ازلی دشمن ہمارے خلاف ہیں، تو پاکستان نے اس آیت کے اوپر بھرپور عمل کیا، حالات جیسے کہ تیسے رہے،
معاشی اور جس طرح کی مشکلات آئیں، لیکن مسلمانوں نے پاکستان نے میدان حرب میں کوئی کوتاہی نہیں، ہر وقت کھڑے ہیں، کیونکہ ایک لمحے کی خطا یہ کتنا مشاہدہ اسرائیل میں ایک دفعہ یہ مصر کے اور پتہ نہیں پورے اسلامی ممالک کے ایئرپورٹ ایک ہی لمحے میں تباہ و برباد کر دیا۔ پاکستان کے بھی ایٹمی جو ہے معاملات کے اور تنصیبات کرنے کی کوشش کی، لیکن پاکستان نے اس کو منہ توڑ جواب دیا۔ نہ یہ مصر ہے، نہ یہ لیبیا ہے، نہ کوئی اور ملک ہے، یہ پاکستان ہے۔ تو پاکستان جتنی مرضی مشکلات ہیں، لیکن ان کو پتا تھا کہ کافر کافر ہوتے ہیں، جتنی مرضی پابندیاں لگائی، آخر ہم نے ایٹم بم بنا بھی لی، اور اگر ہم نہ بناتے تو آج میں اور آپ بھی نہ بیٹھے۔ یہ 2000 میں امریکہ نے اسٹوری پوری کر دی، جس طرح افغانستان پہ چڑھ دوڑا تھا، ہمارے اوپر بھی طریقے سے آ رہا تو کہیں کتنی دہشت گردی ہوئی، اچھا کتنے لوگوں کو اسلام کے نام پہ انہوں نے جو ہے استعمال کر کے مساجد، کوئی جگہ بھی پاکستان کی محفوظ نہیں تھی، نہ کوئی ادارہ۔ الحمدللہ اس سینیریو سے ہم نکلے ہیں، انشاءاللہ آج ہم کھڑے ہیں۔ یہ اسرائیل، امریکہ، کٹ جوڑ، یہ سارے ہی انڈیا کے ساتھ مل کے کھڑے ہیں اور پوری کوشش کر رہے ہیں۔ اب ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کو کیسے کیسے کریں، اب ہم اس کا مقابلہ کیسے کریں؟ تو جھوٹے جھوٹے بہانے روز پاکستان نے فلاں حملہ کیا، ہم نے روک لیا، یہ سارے جھوٹ کے پلندے ہیں۔ تو انشاءاللہ پاکستان بدلہ بھی لے گا، کیونکہ انہوں نے پاکستان کی سالمیت، مسلمانوں کی شان، مساجد، قرآن مجید کو شہید کیا ہے اور معصوم بچوں کو قتل کیا ہے۔ تو انشاءاللہ یہ باتیں بھی جو ہے ہمیں بھولنے والی نہیں، انشاءاللہ مستقبل دیکھیں گے کہ کس کا وجود رہتا ہے۔ تو آپ بھی اللہ تعالیٰ سے دعا گو رہیں، اور دوسرا بے فکر رہیں، انشاءاللہ آپ کے وجود جو ہیں محفوظ حال ہویں، اور ہمارے ملک کے سپاہی اپنی جان پہلے دیں گے، آپ کے اوپر بعد میں آ جائیں۔ اور اگر ہمارے وجود کو خطرہ ہوا تو یہ ان کا وعدہ ہے، پورا عالم کفر جہاں جہاں پہ موجود ہے ہم خود بھی ختم ہوں گے، ان کو بھی انشاءاللہ ختم کر کے رکھ دیں گے۔ عزیز سامعین کرام، مساجد کو کیوں نشانہ بنایا؟ بھائی سول اور بھی مقامات ہیں، تو آپ اسے دیکھ لیں گے کوئی علاقائی جنگ نہیں، یہ اصل میں مذہبی جنگ۔ وہ مساجد جو امن کا کہوارہ ہے ان کے اوپر ہٹ کرنا چاہتے تھے، جہاں پہ اللہ کے نام کی بلندی ہوتی ہے ان جگہوں کو مٹانا چاہتے تھے۔ اور اللہ جل شانہ نے فرمایا ومن اظلم، کہ اس سے بڑا ظالم کون ہے، ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ وسعی فی خرابها۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ کی مساجد میں اس کا نام، اللہ اکبر، اللہ کا نام لینے چھوڑے اور یا پھر اس کی بربادی کی کوئی کوشش کرے۔ الحمدللہ جن مساجد پہ انہوں نے حملے کیے ہیں وہ آپ دیکھیں کہ چند ہی عرصے میں وہ اس سے بھی بڑی بن گئی، اور اللہ کا یہ فضل ہے کہ جن مساجد کو گرایا گیا وہاں باقاعدگی سے صبح کی اذان ہوئی اور ہزاروں لوگوں نے نماز پڑھی۔ باطل ہے نا تو وہ تو جہاں دھماکے ہو بھاگ جاتے ہیں، الحمدللہ جہاں پہ دھماکے ہوئے وہ پورا شہر اکٹھا ہو گیا، اور جن کو وہ مٹانا چاہتے تھے آج ان مساجد میں جمعوں پہ رش دیکھی۔ تو نہ یہ کسی کے توڑنے سے مسجد کا وجود ختم ہوتا ہے، نہ مسجد کی بے حرمتی کرنے سے لوگ ڈریں گے، انشاءاللہ اس سے بھی بڑی مساجد بنیں گی۔ اور جب حالات زیادہ جو ہے سخت ہوں تو مومن اور زیادہ ایمان میں بڑھ جاتا ہے، مومن کا اور ایمان، ہمارے تو مسلم کا اور ایمان بڑھ جاتا ہے، کیونکہ ہمارے پاس اللہ کے سوا کوئی سہارا نہیں ہے، اور اس کا سہارا کے لیے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے انسان کوشش کرتا ہے۔ تو سورہ آل عمران کی آیت 111 میں جو بتائی گئی بات وہ بھی ہمارے لیے سبق ہے۔ فرمایا کہ انشاءاللہ یہ تمہیں ایک معمولی نقصان کے سوا کچھ نہیں کر سکیں گے، اگر تمہارے اندر ایمان کا جوہر ہے تو پھر تم بھی غالب رہو گے، وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین۔ تو انشاءاللہ پاکستان کا وجود کلمہ کی بنا پر رکھا گیا ہے، تو انشاءاللہ یہ پاکستان تھا، ہے اور رہے گا۔ کفر چاہے جتنی مرضی کوشش کر لیں، انشاءاللہ ملک کو نابود ہو جائے گا، اور ہم ناقابل تسخیر ہیں اور دنیا کی کوئی طاقت ہمیں تسخیر نہیں کر سکتی۔ اگر کسی نے کوشش کی تو وہ اپنا وجود ضرور کھو دے گی، یہ ہمارا اس سے پورا وعدہ ہے، چاہے آدھی دنیا بھی ہمارے خلاف ہو جائے۔ تو انشاءاللہ یہ جو چھپے بیٹھے ہیں اسرائیلی انڈیا میں اور امریکی جہاز، تو انشاءاللہ یہ بھی آ جائیں تو پھر بھی ہم پوری سعادت کے سے مقابلہ کریں گے، کیونکہ ہمارے ساتھ رب ہے، ان کے ساتھ ابلیس ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری ملک کو اور ہمیں حفظ و امان سے رکھے، اور انشاءاللہ فتح مسلمانوں کا حق ہے، مقدر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی دوسروں کو مدد سے سرفراز